بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم باب فضل ضعفاء المسلمین والفقراء والقاملین کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں کمزور مسلمانوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا، تو آج ہم اس حدیث مبارک سے شروع کرتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا ففقده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات قال افلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا امرها او امره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينفرها لهم بصلاة عليهم متفق عليه۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی، یا ایک نوجوان آدمی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یا اس نوجوان آدمی کو نہ دیکھا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم نے مجھے اس کے مرنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ شاید کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو معمولی سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ کہاں ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا، یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میری نماز پڑھنے سے ان کو روشن فرما دیتے ہیں۔ تقم یعنی تقم تا پر زبر، قاف پر پیش بمانا جھاڑو دیتی تھی، قمامہ کوڑا کرکٹ، آذن تمونی یہ حمزہ ممدودہ کے ساتھ بمانا تم نے مجھے اطلاع دی۔ اس حدیث مبارک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس حدیث میں کمزور مسلمانوں کی خاص طور پر فضیلت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ اس انسان کی اہمیت جو تھی وہ اس کے تقوی اور ایمان کی وجہ سے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کو بتایا گیا کہ ایک معمولی جھاڑو دینے والے یا دینے والی، ایک روایت میں تو صراحتاً یہ ذکر ہے کہ وہ خاتون تھی، وہ سیاہ فام عورت تھی، تو جھاڑو دینے والی کو بھی آپ نے اس قدر اہمیت دی کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس کی وفات ہو گئی اور آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تو آپ اس کی قبر پر خود تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس میں مسجد کی جو صفائی کی جاتی ہے اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا کہ مسجد کی صفائی کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر عاجزی اور انکساری تھی۔ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے یا کسی مسلمان سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتانے کی ایک جگہ یہ علت بتائی گئی کہ صحابہ نے فرمایا کہ وہ عورت رات کو فوت ہوئی تھی، تو ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جگایا جائے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ غبار آلودہ اشخاص
جنہیں دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں بھی کمزور مسلمانوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ بعض اوقات کوئی مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ بکھرے بالوں والا اور اس کی ظاہری جو حالت ہے وہ ظاہری حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ مدفوعین بالابواب یعنی جنہیں دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ دنیاوی فقراء نہیں ہیں جو لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، بلکہ اس سے وہ اولیاء اللہ مراد ہیں کہ ان کی ظاہری کیفیت دنیا والوں کی طرح شان و شوکت والی نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو پھر ان کو دروازے پر سے ہی روک دیا جاتا ہے۔ گھر میں یا کسی محفل میں جانے کی انہیں اجازت نہیں ملتی تو انہیں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور ان کی حکمت بعض لوگوں نے یہ لکھی کہ اگر ان اولیاء اللہ کا بھی کرام اور اعزاز ہونے لگے تو یہ بھی کہیں دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایسے لوگوں کو چھپا کر رکھا اور لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مشغول نہیں کیا، اور اللہ پاک ہی کی طرف ان لوگوں کی رغبت ہوتی ہے، ہر وقت اللہ ہی کے دھیان میں رہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ان کا یہ رشتہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں یا کوئی دعا کر لیں، قسم سے مراد یہ ہے کہ وہ قسم کھا لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے کوئی دعا کر لیں یا اللہ یہ کہہ دیں کہ ایسا ہو جائے گا یا ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ ان کی بات کی لاج رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں جیسا کہ ان کی زبانوں سے نکلا تھا۔ تو اس میں غریب مسلمانوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ بعض اوقات ان کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ تو اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کس قدر پختہ ہے، کس قدر پکا ہے۔ وعن اسامة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق علیہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں، البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں۔ جد جیم پر زبر بمانا خوش بختی تونگری، محبوسون بمانا کہ ابھی تک ان کو دخول جنت کی اجازت نہیں دی گئی۔ جد جو ہے اس کا مطلب دولت مند، رزق اور بزرگی والا اور خوش قسمتی والا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں بھی کمزور مسلمانوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ کمزور مسلمان جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کب کھڑے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ مشاہدہ کرایا گیا، یا بعض یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ واقعہ دکھایا گیا کہ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بہرحال یہ معراج کا واقعہ ہو یا خواب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں ان کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو وہی یا خواب جو بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر موجود تھے، اس لیے آپ نے اس کو صیغہ ماضی سے تعبیر فرمایا۔
قمتو یعنی میں کھڑا تھا۔ اب یہاں پر جو مالدار لوگ ہیں وہ کیوں بعد میں جنت میں جائیں گے؟ وہ جنت میں کے لیے روک دیے گئے اور فرمایا کہ جہنم والوں کے لیے تو حکم ہو گیا تھا جہنم کا، لیکن یہ ابھی کھڑے تھے۔ یہ وہ مالدار تھے جنہوں نے حلال رزق کمایا، حلال طور سے اپنے پیسوں کو جمع کیا، لیکن پھر بھی وہ اس کے حساب کتاب دینے میں مشغول تھے۔ اور جو غریب لوگ تھے ان کے پاس چونکہ مال و دولت نہ تھا، اس لیے انہیں اس حساب کتاب دیکھنے کی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑی، بلکہ وہ جنت میں جلدی ہی چلے گئے۔ جیسے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ فقراء عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہیں حساب کتاب کی اذیت برداشت نہ کرنی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے اگر یہ وہ لوگ ہوتے جنہوں نے مال و دولت حرام طریقے سے کمایا ہوتا، پھر تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور انہیں جہنم میں داخل کر دیا جاتا۔ تو اس سے مراد وہی نیک لوگ ہیں، لیکن مالداری کی وجہ سے وہ حساب کتاب کے دینے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ زیادہ تر جہنم میں عورتیں داخل ہو رہی تھیں۔ تو ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ زیادہ تر عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھیں، اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئیں۔ یعنی شوہروں کی ناشکری کرنا اتنا برا کام ہے، اتنی بری حرکت ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر تو اگرچہ ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے وہ زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة عیسی ابن مریم وصاحب جریج وكان جریج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال اے ربی امی وصلاتي فاقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال اے ربی امی وصلاتي فاقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المؤمسات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پنگھوڑے میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور جریج والے۔ جریج رحمہ اللہ ایک عبادت گزار آدمی تھا، انہوں نے عبادت کے لیے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ عبادت خانہ میں تھے کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی اے جریج، تو جریج رحمہ اللہ نے دل میں کہا اے اللہ میری ماں اور میری نماز، یعنی میں نماز میں مصروف ہوں۔ پس وہ نماز ہی میں مصروف رہے، چنانچہ ان کی والدہ واپس چلے گئیں۔ دوسرے دن پھر وہ آئیں، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے پھر آواز دی اے جریج، انہوں نے پھر دل میں کہا اے اللہ میری ماں اور میں نماز میں ہوں، پس وہ نماز ہی میں رہے۔ تیسرے دن وہ پھر آئیں اور وہ نماز میں تھے، انہوں نے آ کر کہا اے جریج، انہوں نے پھر دل میں کہا اے میرے رب میری ماں اور میری نماز، پس وہ نماز ہی میں متوجہ رہے۔ ان کی والدہ نے بددعا دی اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں یہ بتایا کہ نماز پڑھ رہے تھے اور والدہ کی آواز پر متوجہ نہ ہوئے، والدہ کو توجہ نہ دی، یعنی والدہ کو اتنا وہ اہم نہ سمجھا، اہم تو سمجھا لیکن نماز میں مشغول رہے۔
تو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر نفلی نماز ہو اور والدین کسی ضرورت کے تحت بلا رہے ہوں تو اس وقت نماز کو توڑ دیا جائے اور ان کی پکار سنی جائے. لیکن یہاں پر 3 دن لگاتار ایسا رہا کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف رہے اور اپنی والدہ کو جواب نہ دیا، تو پھر والدہ نے انہیں ایک بد دعا دی. فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال. پس بنو اسرائیل جلریج رحمہ اللہ اور ان کی عبادت کا چرچا کرنے لگے. ایک بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی. اس نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم چاہو میں اسے آزمائش میں ڈال دوں. پس وہ عورت جریج کے پاس آئی لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی. چنانچہ وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جو ان کے حجرے کے پاس رہتا تھا. اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا، یعنی حاملہ ہو گئی. جب اس نے بچہ جنا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا ہے. لوگ جریج کے پاس آئے، انہیں حجرے سے نیچے اتارا اور ان کے حجرے کو گرا دیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا. انہوں نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ تو چنانچہ وہ بچہ اٹھا کر لائے تو انہوں نے فرمایا دعونی حتی اصلی فصلی فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں ایک چوکا لگایا. اس سے پوچھا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا فلاں چرواہا. پس سب لوگ جریج رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں بوسہ دیتے اور چومتے، اور انہوں نے کہا ہم آپ کے حجرے کو سونے کا بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی طرح مٹی کا بنا دو جیسے پہلے تھا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کر دیا. وَبَيْنَ صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِابْنِي مِثْلَ هَذَا فَتَرَكَ الثَّدِيَّ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى صَدَيْهِ فَجَعَلَ يَرْتَزِعُ. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع فنظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها
فَهُنَاكَ تَرَاجَعَ الْحَدِيثَ۔ تو ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے کہا، یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے۔ بچے نے اپنا منہ ماں کے پستان سے ہٹایا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غور سے دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ پھر دوبارہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کچھ لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے جسے مار رہے تھے اور کہتے تھے، تو نے بدکاری اور چوری کی، اور وہ کہتی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے میرا اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ بس اس وقت دونوں یعنی ماں اور بیٹا ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنے لگے۔ تراجع الحدیث یعنی ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگے۔ فقالت مر رجل حسن الحیت فقلت اللہم اجعل ابنی مثلہ فقلت اللہم لا تجعلنی مثلہ ومر بهذه الامة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيتي ولم تزن وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعل مثلها متفق علیہ۔ تو ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا، ایک خوش اتوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا، تو نے اس کے برعکس کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ لوگ اس لونڈی کو لے کر پاس سے گزرے جسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی، تو میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، تو نے کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا کرنا۔ بچے نے کہا، وہ شخص بڑا سرکش تھا، پس میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی، نہ ہی اس نے کوئی چوری کی، تو میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس جیسا بنا۔ مومسات پہلے میم پر پیش واو ساکن اور دوسرے میم پر زیر اور سین محملہ کے ساتھ بمعنی بدکار عورتیں۔ مومسہ اس کا واحد ہے۔ دابتن فارحتن فا کے ساتھ بمعنی تیز رفتار سواری۔ شارتن نقطوں والا شین ہے اور بغیر تشدید کے را، شکل و صورت اور لباس کے لحاظ سے ظاہری حسن و جمال۔ تراجع الحدیث یعنی ماں نے بچے سے اور بچے نے ماں سے گفتگو کی، یعنی دونوں کا مکالمہ باہم سوال و جواب کی صورت میں ہوا۔ واللہ عالم۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ بعض اوقات کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دکھنے میں کمزور اور بیچارے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اللہ کے ہاں بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کی بہت شان و شوکت ہو، ان کا اچھا لباس، اچھی سواری اور سب چیزیں ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسا کہ اس میں بتایا گیا کہ وہ ایک مرد تھا بہت شان و شوکت والا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس حدیث کے شروع میں جو یہ بتایا گیا کہ 3 بچے ہیں جو اپنے پنگھوڑے میں یعنی بہت بچپن میں بولے، تو ان 3 بچوں سے مراد بنی اسرائیل کے 3 بچے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے 3 بچے تھے جو بچپن سے بولے۔ اس کے علاوہ اور بھی بچوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو بچپن میں بولے ہیں۔ تو جو پہلی حدیث کا حصہ تھا جریج سے متعلق کہ جریج کو آزمائش میں ڈالا گیا،
وہ ان کی ماں کی وجہ سے ڈالا گیا کہ ان کی ماں نے انہیں بد دعا دی۔ وہ 3 دن لگاتار آتی رہیں لیکن انہوں نے ان کی بات نہ سنی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، تقویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور پھر بعد میں اس آزمائش سے نکال بھی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں سے ایسے کام ظاہر کروا دیتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ولی ہیں یعنی نبی نہیں ہیں تو ان کے اس کام کو کرامت کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت جریج سے اللہ تعالیٰ نے کرامت کا ظہور کیا کہ انہوں نے اس بچے سے کہا کہ تمہارا باپ کون ہے، تو بچے نے بتا دیا۔ اور پھر اس کے اگلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ وہ عورت جس کو لوگ مار رہے تھے وہ لونڈی تھی اور اس پر الزام لگا رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ تو اس کی گواہی اور اس کی حقیقت بتانے کے لیے بھی بچہ اپنی ماں کی گود میں بولا اور اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہ عورت نے نہ بدکاری کی ہے اور نہ چوری کی ہے۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں مسلمان چاہے کمزور بھی ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو ہمیں کسی کمزور مسلمان کو بھی اپنے اس کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بظاہر وہ کمزور ہے لیکن اس کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اخلاق عطا فرمائے کہ ہم ہر مسلمان کی عزت کرنے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔